السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے دیپ جلتے ہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں افشاں آفریدی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں رہتے ہیں ان کی اچھائیوں سے واقف اور ان کے معترف بھی ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کے اسیر نہیں ہو پاتے، اور پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت عام سا شخص اپنی اوصاف سے قطع نظر ہمارے لیے اہمیت حاصل کر لیتا ہے کہ ہم خود انگشت بدنہ رہ جاتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر اس کا مقابلہ دوسرے لوگوں سے کیا جائے تو حساب کبھی برابر نہ نکلے، مگر یہ جو دل ہے نا، بس یہ ٹھہر جاتا ہے، اور جو یہ کسی پر آ کر تھم جائے تو گویا زمانہ تھم جاتا ہے۔ مگر یہ بھی کیسی بے بسی ہے کہ باوجود تمام تر اعتدال اور قوت فیصلہ کے ہم ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے سے ہار جاتے ہیں، ہتھیار پھینک دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اذیت کا مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں سارے جذبے اور ساری شدتیں فریق ثانی پر بے اثر ہو جائیں۔ جانے کمی کس میں ہوتی ہے، محبت میں یا محبوب میں؟ فیصلہ کرنا اسد مشکل ہے۔ بہرحال جب کسی عمل کا رد عمل صفر ہو تو کہیں نہ کہیں کجی ضرور ہوتی ہے، مگر یہ کیا، اگر اس بات کو حقیقت مان لیں تو پھر مقدر کی تعریف بھلا کس طرح بیان ہوگی؟ تو گویا نارسائی کی اصل وجہ یہ تقدیر ہے جو ہم بے بس انسانوں کا مذاق اڑاتی رہتی ہے، ہمارے ہر عمل کو رد عمل سے سرشار نہیں کرتی، اور اگر رد عمل ہو بھی تو اتنا منفی ہوتا ہے کہ دل آپ ہی آپ دو قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت کا اصول حصول اور وصول سے پاک ہے، مگر اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یک طرفہ فیصلہ کر کے انسان مطمئن ہو جائے۔ ایک امید، ایک آس تو رہتی ہے نا دل کے اندر، لیکن وائے بے بسی اور ہائے مجبوری کہ دوسرے کے سینے میں نہ تو دل ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل میں جذبے۔ تو پھر کیا کریں؟ انتظار کس کا؟ اچھے وقت کا، یا پھر اس گھڑی کا جب امید کے سورج کی آخری کرن بھی ڈوب جائے؟ شانزے، موما کی آواز اس کے مین گیٹ سے اندر آنے سے پہلے ہی سنائی دے رہی تھی۔ غالباً وہ اسے اپنے گھر کے گیٹ سے نکلتے ہوئے ہی پکارنا شروع ہو گئی تھی۔ لو یہ آفت کی پرکالہ پھر بے وقت چلی آئی۔ بیڈ شیٹ اچھی طرح بچھا کر تکیہ جگہ پر رکھتے ہوئے اس نے سوچا اور پھر مسکرا کر کمرے سے باہر کی راہ لی۔ اس اثناء میں موما لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی، اس سے سلام دعا چل رہی تھی۔ ہائے شانزے، اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے مخصوص بے ڈھنگے انداز میں اس کی جانب بڑھتی چلی آئی۔ خیریت، آج پھر صبح صبح کیسے نزول ہوا؟ بظاہر وہ خاصی بیزاری سے استفسار کر رہی تھی، جسے موما نے قطعاً نظر انداز کیا۔ بہت اہم خبر ہے، تمہیں سنانی ازحد ضروری تھی۔ موما کے لہجے سے گھبراہٹ مترشی تھی، وہ بھی بھوکلا سی گئی۔ کیا ہو گیا؟ انتہائی تشویش سے دریافت کیا۔ میڈم انیکا پرسوں کراچی واپس آ گئی ہیں۔ موما نے برا سا منہ بنا کر انکشاف کر ڈالا۔ واٹ؟ او نو، مگر وہ تو پرسوں آنے والی تھیں۔ حیرت و پریشانی بیک وقت طاری ہوئی تھی اس پر۔ مگر اب آ چکی ہیں، 2 دن سے کلاس بھی لے رہی ہیں۔ پوچھ رہی تھی کہ آدھی کلاس کس خوشی میں غائب ہے۔ موما نے آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے بتایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اہم ترین سوال ہوا۔ نگی کا فون آیا تھا۔ موما نے نگی کا نام لیا تو پھر بے یقینی کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اوہ، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے سٹپٹا کر موما کو دیکھا۔ فوراً سے پیشتر تیار ہو جاؤ، ان کی کلاس لگنے میں پورا 1.25 گھنٹہ ہے۔ موما نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ جلدی سے نکل چلو۔ مگر امی نے ناشتے کو مارو گولی، کالج میں کر لیں گے۔ اوہو بھائی، ناشتہ تو مجھے بنانا ہے۔ ابھی امی نے مجھے بلایا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے بے بسی سے گویا مشکل اس کے سامنے رکھی۔ اوہ تو چلو ایسا کرو کہ جلدی جلدی جو بنانا ہے بناؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں رہنے دو، میں کر لوں گی۔ اوہ بھائی، تکلف کا وقت نہیں، جلدی کچن میں چل۔ موما نے اسے دھکیلا تو اسے کچن کی طرف آنا ہی پڑا، مگر یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران رہ گئیں کہ امی تقریباً سب کچھ تیار کر چکی تھیں۔ اوہ امی، آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ میں آ تو رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ موما مسکراتے ہوئے آملیٹ چکھ رہی تھی۔ تمہیں جلدی کالج جانا ہے، اس لیے وقت مت برباد کرو۔ جاؤ جلدی سے یونیفارم بدل کر آؤ، پھر تمہیں عمیر کو ناشتے پر رضامند بھی کرنا ہوگا۔ امی نے جیسے اس کی بات ہی نہیں سنی اور اسے ہدایات جاری کی تو وہ چونک کر انہیں پیار کرتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ ناشتہ کرو گی موما؟ شوہر کا ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچا کر وہ پلٹی تو موما سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، تھینک یو، گھر سے کر کے آ رہی ہوں۔ شانزے کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا ہوا آپ کو؟ وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے استفہامیہ ہو گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی آج سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے شانزے سے کہہ دیا تھا ناشتے کے لیے۔ کوئی خاص بات نہیں، یوں بھی تیمور اور عمیر کا ناشتہ بھی تو ادھر سے ہی جاتا ہے نا، اس لیے میں اسے ساتھ لگا لیتی ہوں۔
انہوں نے تفصیلاً بتاتے ہوئے عمیر اور تیمور کا تذکرہ کیا تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی، مگر آنٹی، عمیر اور تیمور کی امی بھی تو ہیں، بلکہ اب تو ہما بھی خاصی بڑی ہو گئی ہے۔ اسے اکثر یہ سوال ستاتا تھا کہ جب اپنا کچن تیمور کی امی نے علیحدہ کر لیا ہے تو پھر ان سے خدمت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹا؟ تمہیں تو معلوم ہے ہی کہ تیمور اور شانزے کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں، پھر ہمیشہ سے میں ہی پکاتی تھی، اس لیے ان دونوں کو اپنی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ رہ گئی ہما تو وہ تو خود صبح اسکول کے لیے افراتفری مچاتی پھرتی ہے، آخری سال ہے اس کا، اس لیے محنت کرتی ہے۔ ویسے بھی بھابھی جان کو اس سے کام کروانے کی عادت نہیں۔ گرم ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے وہ رسانیہ سے کہہ رہی تھی۔ موما کو ڈھونڈے سے بھی ان کے لہجے میں ناگواری محسوس نہیں ہوئی، جو کہ عام طور سے جٹھانیوں دیورانیوں کے لب و لہجے کا خاصا بن جاتی ہے۔ اور عمیر بھائی وہ کیسے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہائے، بڑا شاندار بچہ تھا مگر قسمت۔ عمیر کے تذکرے پر وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ بھلا وہی طفل تسلیاں اور وہی دلاسے کہتے ہیں کہ اگر عمیر چاہے تو خود کو اپنی قوت ارادی کے طفیل اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے، مگر ادھر عمیر ہے کہ اسے زندگی سے کوئی رغبت ہی نہیں۔ وہ بڑے دلگیر لہجے میں تعصب سے کہہ رہی تھیں، مگر کیوں آخر آپ سب لوگ مل کر انہیں کنونس کیوں نہیں کرتے؟ بس بیٹا، جب دکھ توقع اور قوت برداشت سے زیادہ ہو جائے تو انسان یوں ہی بدل ہو جاتا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو، مگر ابھی تک عمیر اپنی کھوئی ہوئی قوت ارادی کو واپس نہیں لا سکا ہے۔ اچھا بھلا چلتا پھرتا، کرکٹ کا بے حد شوقین کھلاڑی یوں معذور ہو جائے گا کبھی تصور نہیں کیا تھا کسی نے۔ آنکھوں میں آئی نمی پلکیں جھپک جھپک کر اندر اتارتے ہوئے اسے شانزے کی والدہ سے سخت ہمدردی ہوئی، ساتھ ہی حیرت بھی۔ جو دوسروں کے دکھ پر آنسو رولتے ہیں وہی تو حقیقت میں انسان ہوتے ہیں، تمام تر جذبوں والے، محبت سے لبریز انسان۔ لیجیے امی میں آ گئی، لائیے عمیر بھائی کا ناشتہ۔ موما مزید کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ شانزے نے آ کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تو انہوں نے ناشتے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں، کالج میں کچھ کھا لوں گی، وہ بعجلت کہتی عمیر کے پاس جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے چلی آئی۔ صبح بخیر، آج اتنی افراتفری کیوں ہے بھائی؟ تیمور اخبار کے صفحات طے کر کے ایک طرف رکھتا ہوا اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی، گو کہ جلدی سوار تھی۔ آج کالج جانا ہے، میڈم انیکا آ گئی ہیں، باسرت اطلاع دی۔ اوہ، اس نے شانے اچکا دیے۔ میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں، ہمیں کالج چھوڑ آنا پلیز۔ اس نے ساتھ کھڑی موما کی طرف اشارہ کیا۔ آج نہیں جا سکتے میڈم، گاڑی ابو لے گئے ہیں۔ او نو، دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ گھڑی دیکھی تو ٹائم کم تھا۔ تو کیا بائک بھی نہیں ہے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا۔ ہے مگر تم میں سے ایک کو پیچھے دوڑانے کا میرا ارادہ نہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا تو وہ دونوں ہی جھنجھلا گئی۔ رہنے دو شانزے، میں پاپا کو کہتی ہوں، وہ مجھے بھیا کے ساتھ بھیج دیں گے، تم تیمور کے ساتھ آ جاؤ، اوکے؟ مگر اس نے اسے روکنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، ٹائم کم ہے، تم اپنے فرائض منصبی سے نپٹنے کے بعد کالج ضرور آ جانا، سمجھی؟ ورنہ خیر نہیں۔ موما بات کاٹ کر بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی، ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی گئی تھی، لہٰذا اس نے جلدی سے قدم عمیر کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ السلام علیکم عمیر بھائی، کیسے ہیں؟ حسب عادت شگفتہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی جس لمحے وہ اندر داخل ہوئی، عمیر لان کی طرف کھلنے والے دروازے کے پاس ویل چیئر پر بیٹھا جانے کس خیال میں گم تھا۔ وعلیکم السلام، محض سلام کا جواب ملا تھا۔ وہ یوں ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ کیسا ہوں، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ استہزیہ تیکھا تیکھا لہجہ اسے لاجواب کر گیا تو وہ چائے بنانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ آج کالج جا رہی ہو؟ اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تو انہوں نے سوال کیا۔ جی، پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اصل میں ایگزام ہونے والے ہیں اس لیے بہت کم سٹوڈنٹس آتے ہیں کالج۔ مگر میڈم انیکا کو جانے کیا پرابلم ہے، خواہ مخواہ پریشان کرتی رہتی ہیں، اب ان کی وجہ سے بھاگم بھاگ کالج جانا پڑ رہا ہے۔ وہ ان کے سوال پر روانی سے بتاتی چلی گئی تو ماحول کا بوجھل پن آپ ہی آپ ختم ہو گیا۔ اس دوران تیمور بھی اپنا ناشتہ اوپر سے یہیں لے آیا تو موضوع بدل کر کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تم بھی لو شانزے، تیمور نے بولتے بولتے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ چونک سی گئی۔ کتنے انہماک سے وہ اسے سن رہی تھی۔ تیمور کا لہجہ کتنا حسین ہے، یہ اسے جب پتہ چلا جب دل کی دھڑکنوں نے رفتار بدل لی تھی، ورنہ اس سے پہلے اسے کہاں پتہ چلتا تھا کہ تیمور کی آنکھیں ہنستے ہوئے بہت لو دیتی ہیں۔ نہ ہی کبھی اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی جاندار ہنسی اور دھیمی مسکراہٹ میں زندگی کی تمام تر سچائیاں موجود ہیں۔ احساس کا رخ بدلتے ہی منظروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ نو تھینکس، مجھے بھوک نہیں۔ چونک کر سنبھلنے میں پتہ نہیں چلا کہ کیا بول گئی ہے۔ ناشتہ کر لیا؟ عمیر نے پوچھا۔ جی ہاں، ناخنوں پر نظر جماتے ہوئے دھیمے سروں میں کہہ کر جان چھڑائی۔ غلط کہہ رہی ہو، چچی جان تو کچھ اور کہہ رہی تھیں۔
تیمور نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مبادہ وہ بضد ہی ہو جاتا۔ اس وقت مطلق خواہش نہ تھی ناشتے کی۔ عمیر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ پلیز تیمور جلدی کرو، کالج جانے کی عجلت میں مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے، اور تمہیں معلوم ہے ٹینشن میں مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا۔ وہ مزاج آشنائی کے ناز سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، مگر کالج میں کچھ کھا لینا۔ جیب سے نوٹ نکال کر اسے تھماتے ہوئے اس نے حکمیہ کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلا دی۔ یہ خیال رکھنے والے رویے بھی کتنے حسین ہوتے ہیں، زندگی کی خوبصورتیوں پر اعتبار آنے لگتا ہے ان کی بدولت، اور جو ایسا انداز اس ہستی کا ہو جو ہمیں انجانے میں ہی اچانک بہت عزیز ہو جاتی ہے تو اپنے آپ پر ناز ہونے لگتا ہے۔ اچھا بابا، کھا لوں گی، اور کوئی حکم؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ ہاں، اور وہ یہ کہ آج دوپہر میں سو مت جانا، مجھے تمہارے ساتھ ایک زبردست مووی دیکھنی ہے۔ عمیر کی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھتا بال سنوارتا ہوا وہ قطعی نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، مگر اس لمحے شانزہ کے چہرے پر جو رنگ پھیلے ہوئے تھے وہ اس سارے ماحول کو ماورائی حسن دے رہے تھے۔ عمیر نے اسے دیکھا۔ چند مہینوں سے، بلکہ مہینوں سے نہیں، 1-2 سالوں سے وہ کتنی بدل گئی تھی۔ پہلے کی طرح شوخی تو اس میں اب بھی تھی، مگر تیمور کو دیکھ کر جو بانک پن اور فطری حجاب کی سرخیاں اس کے چہرے پر اترتی تھیں وہ بہت اچھوتی لگتیں۔ مگر ادھر تیمور حسن تھا جس سے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ وہ اور شانزہ تو بچپن سے ہی بہت قریب تھے ایک دوسرے کے، مگر اب شانزہ کا زاویہ نگاہ بدل چکا تھا، جبکہ وہ ہنوز انجان تھا۔ ہرگز نہیں، تم مجھے انتہائی فضول قسم کی سائنس فکشن پر مبنی مووی دکھاؤ گے جو میں قطعی دیکھنے والی نہیں ہوں۔ اس نے منہ بنا کر جھٹ انکار کیا۔ بکو مت، ایسی ہی معلوماتی موویز دیکھنی چاہیے لڑکی۔ بس چپ کرو اور کالج چلو۔ وہ اسے ڈپٹتا باہر نکلا تو وہ منہ بناتی ہوئی عمیر کی طرف مڑی۔ اوکے عمیر بھائی، اللہ حافظ، دوپہر میں ملاقات ہوگی، آپ سے بھی اور اس فضول مووی سے بھی۔ سادہ سے انداز میں اس سے رخصت لے کر اس نے برتن اوپر پہنچائے اور امی کے پاس چلی آئی۔ جا رہی ہوں امی، تیمور نیچے انتظار کر رہا ہے۔ آپ سعدیہ کو اٹھا دیجیے گا، آج اس کا پریکٹیکل ڈے ہے، 10 بجے کالج پہنچنا ہے اسے۔ امی کو تاکید کرتی وہ نیچے واپس آئی تو 8:30 بج رہے تھے، لہٰذا اس کے کہنے پر تیمور نے بائک ہوا کے دوش پر چھوڑ دی تھی۔ حرف ساز لمحوں میں اسے متاع جان جانا، میرے ذرے ذرے میں اپنی روشنی بھر دے، مجھ میں بول کر مجھ کو مار دے، امر کر دے۔ اس وقت تو وہ جیسے خود سے بھی بے خبر بیٹھی جانے کن خیالات میں گم تھی۔ ہیلو کہنے کے ساتھ ہی موما نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ موما تم؟ اس کا ہاتھ ہٹا کر سامنے پھیلے کارڈز جلدی سے چھپانے کی بے ضرر اور بے ساختہ کوشش کی، مگر سارے ہی کارڈز لفافوں سے باہر رکھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے تکیے کے نیچے نہ جا سکے۔ ہاں میں، اور تم یہ کہ جمعہ بازار لگائے بیٹھی ہو کارڈز کا، اگلی عید پر کیا انہیں فروخت کرنے کے لیے اسٹال لگانا ہے؟ موما بیک وقت ڈھیر سارے کارڈز اس کے سامنے بکھرے دے کر سوال پوچھے بنا نہ رہ سکی، اور وہ جو موما کی اس بے وقت کی آمد اور راز افشا ہو جانے کے خوف سے گھبرائی جا رہی تھی، مزید سرعت سے انہیں لفافوں میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھئی، بس کچھ لوگوں نے دیے تھے، کچھ دیکھ رہی تھی۔ حت المقدور لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر موما کچھ نہ کچھ راز پا گئی تھی۔ جبھی جھٹ اس کے قریب بیڈ پر گرتے ہوئے اس کے نہ کرنے پر بھی ایک کارڈ نکال لیا۔ تو گویا یہ کارڈ آپ نے خود کو دیا تھا۔ لفافے پر اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر موما نے اسے گھورتے ہوئے کارڈ باہر نکالا۔ پلیز موما، مجھے دے دو، اسے مت پڑھو۔ اس نے کارڈ اچکنا چاہا اور عاجزی سے کہا، مگر موما اب تجسس کے ہاتھوں چوکنی ہو گئی تھی، صاف وار بچا گئی۔ شانزہ نے بے حد بے بسی سے اسے دیکھا۔ ادھر موما کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ شانزہ، یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک کے بعد دوسرا کارڈ نکال کر دیکھتے ہوئے موما کے چہرے پر اترتا استجاب شانزہ کی پلکیں جھکا گیا۔ سارے ہی کارڈ تیمور کے نام تھے۔ او میرے خدا، تم تیمور سے؟ او نو! موما کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب بے ربط انداز میں اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالتی تو کبھی ان کارڈز پر۔ چھوٹی چھوٹی نظمیں اور قطعات سے بھرے کارڈز اس کے احساسات کے ترجمان تھے۔ مختلف مواقعوں کی نسبت سے اپنی نیک تمنائیں اس نے تیمور کے نام کی تھیں۔ موما کا تعجب اور استفہامی نظریں وہ زیادہ دیر سہار نہ سکی تو اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ آج امی سعدیہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں، وہ فارغ تھی، چنانچہ تنہائی ملتے ہی خود سے ملنے کی خواہش جاگی تو اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں اس کی الماری میں رکھی اس کی ڈھیروں چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق سوائے اس کے کوئی جانتا نہیں تھا، حتیٰ کہ موما اور تیمور بھی۔ یہ سب کب ہوا شانزی کی بچی؟ تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ موما حیرت و استعجاب کے جھٹکے سے نکلی تو لہجہ شوقی ہو چلا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ بولو، اب کیوں منہ میں گھنگیاں ڈال کر بیٹھ گئی ہو؟ اتنا بڑا مارکا مار لیا تو نے اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی، یہ ہے تمہاری دوستی؟ موما اسے آڑا ہاتھوں لے رہی تھی۔
اس کا جھیمپنا اور خجل ہونا اسے اور شے دے رہا تھا۔ پلیز موما خفا مت ہو، تو کیا انعام دوں تمہیں اس رازداری کے باعث؟ موما بھڑک کر بولی تھی۔ اس کی عاجزی پر مزید تاؤ آ گیا تھا اسے۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا خیر، اب یہ بتاؤ کہ یہ رازداری صرف مجھ سے ہی برتی ہے یا فریق ثانی کو بھی کچھ سنگن دی ہے تم نے؟ طنز سے پوچھ کر وہ ہمتن گوش ہو گئی تو اس نے قصدن اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہائے، وہ مزید بھونج کر رہ گئی۔ اس میں اتنی حیرت کی بھلا کیا بات ہے؟ موما کیا تم مجھے جانتی نہیں؟ اور پھر یہ سب میں تیمور سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ تو یہ سب کہنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ تم کارڈز اسے دے دیتی۔ دیکھو تو کتنے خوبصورت ہیں یہ، اور ان پر لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی نظمیں۔ تمہیں بھلا کچھ کہنے کی ضرورت ہی کب پڑتی؟ اس کی تعویل پر اس نے جھٹ دلیل دی۔ ہمارے درمیان کبھی ایسے تکلفات نہیں رہے موما، تم تیمور کو جانتی ہو اچھی طرح۔ وہ تو برتھ ڈے اور تہواروں تک پر محض ٹریٹ دینے کی حد تک ایتھکس نبھاتا ہے۔ پھر جب شروع میں کبھی ایسا نہیں کیا تو اچانک اپنے روٹین سے ہٹنا اسے کانشیس کر دیتا۔ ان کارڈز اور گفٹس کا ہماری سالوں کی دوستی میں کبھی استعمال نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اچھا تھا نا اس طرح جو بات تم خود کہہ نہیں سکتی تھی اس کا احساس یہ کارڈز دلا دیتے۔ موما کا لہجہ جیسے اس کی حماقت پر سر پیٹ لینے کی حد تک جھجلایا ہوا تھا۔ یہی تو میں نہیں چاہتی موما۔ موما کی بات پر وہ تیزی سے بولی تو موما نے ایک بار پھر تحیر امیز الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ میرا مقولہ ہے کہ جو جتایا وہ احسان نہیں اور جو دلایا وہ احساس نہیں۔ اگر تیمور کو میرے جذبے آسیر نہ کر سکے تو پھر لفظوں کے دریا بہانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ اپنے دلائل سے بھرپور فلسفے پر مطمئن سی ناخن کھرچتے ہوئے کہہ رہی تھی تو گویا وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کر تیرے دل میں اتر جائے۔ تمہاری بھی یہی فلسفی ہے؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ ہنس پڑی۔ احمق ہو تم، عقل خبت ہو گئی ہے تمہاری تو۔ ارے بیوقوف، اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اسے آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتاوے کے۔ تیمور کوئی چیز نہیں موما، اور نہ ہی اس کے جذبے کسی تھالی میں سجے میری پیش قدمی کے منتظر ہیں۔ اس نے بے حد سنجیدہ نظروں سے موما کو دیکھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کہیں کمیٹڈ ہے یا تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ کہیں انوالو ہوتا تو مجھ سے ڈسکس ضرور کرتا، اس نے مان سے ناز بھرے انداز میں کہا۔ البتہ جہاں تک میرا تعلق ہے اس نے کبھی اس طرح سوچا نہیں، اور جو تمہاری حرکتیں ہیں اس سے تو وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ارے پاگل لڑکی، اگر تم نے وہ حماقت کر ہی ڈالی ہے تو ڈھنگ سے اسے نبھاؤ بھی۔ موما چڑ گئی اس کے اطمینان پر۔ تو کیا کروں؟ جا کر بزور شمشیر اقرار محبت کروا لوں اس سے، یا ہپنوٹائز کر کے اس کے دل کی بات اگلواؤں؟ وہ بھی جھنجھلا گئی۔ رہنا احمق کی احمق۔ ارے بھائی، تم دونوں میں مثالی کزن شپ اور فرینڈ شپ ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تیمور کو کریدو اور اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ موما کے زنبیل نما سر میں ایک سے ایک مشورہ موجود تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں اپنے آپ کو کسی کی خاطر بدلنے کا، اور نہ ہی میں خود کو دوسروں کے کندھوں پر پھینکنے کی عادی ہوں۔ لہجہ تیز اور الفاظ سخت تھے۔ موما نے ایک نظر تعصب سے اسے دیکھا اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، پھر تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے میری دوست۔ بغیر ہلے تو پانی بھی نہیں ملتا، اٹھ کر پینا پڑتا ہے، جبکہ تم تو سرے سے عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی۔ کیا بنے گا تمہارا؟ کچھ بھی ہو موما، میں عملاً کچھ نہیں کر سکتی۔ گو کہ تیمور کے علاوہ اب میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا، مگر میں خود کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ محبت میں انا نہیں رکھی جاتی لڑکی، ورنہ ناکامی منہ چڑھاتی ہے۔ موما نے ناصحانہ لہجہ اختیار کیا۔ اس میں بھلا ڈیگریڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ سراسر انا ہے تمہاری۔ یہ انا نہیں ہے، سراسر رسول کی بات ہے۔ بھلا میرے دل کو کس نے تیمور کے نام پر دھڑکنا سکھایا تھا؟ کس نے یہ آگہی دی تھی کہ وہ میری زندگی کی اولین خواہش ہے؟ کسی نے نہیں نا۔ تو پھر بے اختیار جذبوں کی بیداری کے لیے میں کیوں تیمور کو کریدوں؟ اگر تو یہ احساس اس کے دل میں خود جنم لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں خود سے تا قیامت نہیں کہوں گی۔ اس کے لہجے میں جیسے چٹانوں کی سختی سمٹ آئی تھی۔ موما نے ازحد استجاب سے اسے دیکھا۔ خواہ تمہیں اسے کھونا ہی کیوں نہ پڑے۔ موما کا لہجہ کاٹدار اور تیکھا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میرے نزدیک کھونے اور پانے کا مفہوم جدا ہے موما۔ تیمور میرے ساتھ ہے، میرا دوست، میرا کزن ہے، میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں جب چاہوں اسے دیکھ سکتی ہوں، اسے بات کر سکتی ہوں۔ جن ہواؤں میں سانس لے رہی ہوں وہی فضا اس کے گرد بھی ہے۔ جن لوگوں میں رہتی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہجوم کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میرے نزدیک رشتہ ازدواج میں بندھنا ہی کسی کو پانا نہیں،
موما کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے ہوئے اس نے مزید کہا، دیکھو نا موما، بھیا اور بھابھی کی لو میرج تھی، کتنی چاہ تھی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، مگر کیا ہوا، ایک دوسرے کو حاصل کر کے وہ اور فاصلوں پر چلے گئے، حتیٰ کہ راستے ہی جدا کر لیے۔ تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم ساتھ رہیں، خواہ ایک دوسرے کو حاصل نہ کریں؟ میں نہیں چاہتی کہ میں تیمور کو پا کر بھی کھو دوں، وہ میری نظر کے سامنے ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ اس کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تو گویا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انتظار کرو گی؟ ہاں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، خواہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا، چاہے ایک عالم میرا ہمنوا و معاون ہو۔ اٹھ کر کارڈ سمیٹتے ہوئے وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی۔ موما کی ہمت نہیں ہوئی کہ مزید کچھ کہتی، لہذا چائے کی فرمائش کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، اس شدید گرمی میں کوئی چائے وائے نہیں ملنے والی تمہیں؟ میں نے چاکلیٹ شیک بنا کر رکھا ہے، وہ پی کر جانا، ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اب تک۔ الماری کا نچلا خانہ لاک کرتے ہوئے اس نے موما کو صاف جواب دے دیا تو وہ منہ بناتی ہوئی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اندر جھانکا، تیمور فریج میں سر گھسائے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ دونوں اندر چلی آئیں۔ موما نے معنی خیز نگاہوں سے شانزہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ہیلو ہیلو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ موما کے یکدم بآواز بلند بولنے پر تیمور نے قدرے چونک کر سر اٹھایا اور فریج بند کر کے مایوسی سے ان کی طرف مڑا۔ ہیلو بھائی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہا تھا، مگر افسوس کچھ نہیں ملا۔ تم دوپہر میں کہاں تھے؟ پلاؤ پکایا تھا امی نے، رکھا ہے میں نے اٹھا کر۔ اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر شانے اچکانے پر اس نے نظر اس پر ڈالی اور آہستگی سے بولی۔ موما نے بغور دونوں کے چہرے پڑھے، ہر دو طرف مختلف تاثرات تھے۔ کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہاں تھے کا سوال نظر انداز کر کے مطلب کی بات کی تو وہ اوون کی طرف گھوم گئی۔ تیمور نے رخ روشن موما کی جانب پھیر لیا۔ اور موما کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل تو محض انکشافات ہو رہے ہیں۔ موما معنی خیزی سے مسکرا کر شانزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے گھبرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیسے انکشاف؟ کھیرے کا ٹکڑا کترتے ہوئے وہ خاصے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ بہت ہی زبردست انکشاف، خاصا ناقابل یقین۔ موما پر اس کی نظروں کا اثر نہ تھا، نہ ہی خاموش التجاؤں کا، وہ بولنے میں مگن تھی۔ کمال ہے تم اب تک انجان ہو، حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یار خدا کے لیے موما، اس بھوک کے عالم میں پہیلیاں نہ بجھواؤ، ٹھیک سے بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بیزاری سے بولا اور پلاؤ گرم کرتی شانزہ پر نظر ڈالی۔ موما تم بھی کھانا کھا لو۔ اس سے پہلے کہ موما کچھ بولتی، شانزہ نے بے حد تیز نظر ڈالتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پلاؤ کی ڈش لا کر تیمور کے آگے رکھی تو موما ہنس کر بات گول کر گئی۔ تیمور بھی اس وقت صرف کھانے میں انٹرسٹڈ تھا، اس لیے زیادہ کریدا نہیں بلکہ کھانے کی آفر کی۔ نہیں میرا موڈ نہیں، یوں بھی تم خاصے بھوکے لگ رہے ہو، کھا لو، نہیں تو عین ممکن ہے کہ پلیٹیں اور چمچے بھی کھانے لگو گے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی تھی۔ کہہ لو، تمہیں اجازت ہے۔ شاہی انداز میں اپنی جھیمپ مٹاتے ہوئے وہ شانزہ کی نظروں کی گرفت میں تھا اور پتہ نہیں کیوں ان نظروں میں اتنی تپش نہ تھی کہ تیمور حسن کو پگھلا سکتی۔ خیریت، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ سعدیہ آن ٹپکی۔ موما کی طرف جا رہی ہوں، کل سے کالج نہیں آ رہی وہ، اس کی کزن کی شادی ہے نا، اس لیے سوچا گھر جا کر مل لوں۔ تم بتاؤ تمہاری تیاری برائے امتحان کیسی جا رہی ہے؟ پلٹ کر مفصل جواب دے کر سوال داغا، جس پر سعدیہ کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ سچ آپی، حد درجے بوریت کا پیریڈ ہوتا ہے یہ امتحان سے پہلے تیاری والا، دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ وہ واقعی شدید بیزاری کا شکار تھی۔ شانزہ ہنس پڑی۔ کم آن ڈیئر، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو تیرے امتحان اور بھی ہیں، تم انٹر میں ہی ہار مان گئی، بس رہنے دیں، وحشت ہو رہی ہے مجھے۔ اینی وے آپ جائیے، مغرب سے پہلے واپس آ جائیے گا، انگلش کی پوئم سمجھنی ہے آپ سے۔ کوفت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اصل مدعے کی جانب آئی۔ تیمور گھر پر ہے، اس سے پوچھ لو۔ غصہ نکال کر ہنستے ہوئے اس نے مشورہ دیا۔ وہ اپنا کمپیوٹر لے کر بیٹھ چکے ہیں اور آپ کو تو معلوم ہے اب 4-5 گھنٹے سے پہلے ہلنے کے نہیں، بلکہ آپ بھی سنبھل کر جائیے گا، نیچے لاؤنج میں ہی ہیں، بلا کر کلاس لگا دیں گے۔ سعدیہ نے اسے اصل صورتحال سے واقف کرنے کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کی۔ او نو، ایک تو میں تیمور کے اس شوق سے سخت بیزار ہوں، پورا دن انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کر بھی اس کی سیری نہیں ہوتی، اور نہیں تو کیا، سنی کو بھی بٹھا کر اچھی خاصی دیر بور کیا ہے، کچھ دیر پہلے ہی نکل کر بھاگا ہے وہ۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے چھوٹے بھائی کا تذکرہ کیا جو کچھ دیر پہلے ہی تیمور کے پنجے سے نکلا تھا۔ مگر بہرحال مجھے تو جانا ہی ہے، چلوں گی اب، تم امی کو بتا دینا، وہ نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ سعدیہ کو بتا کر وہ نیچے آ گئی۔ بہت احتیاط سے لاؤنج میں جھانکا، تیمور کمپیوٹر ٹیبل پر جھکا ہوا تھا،
اس نے بنا ہٹ نکل جانا چاہا، مگر اسی لمحے تایا جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ سلام کرنا ناگزیر تھا۔ اس نے مؤدب ہو کر انہیں سلام کیا تو تیمور آواز پر پلٹ گیا۔ اس نے قصداً اس کی جانب نہ دیکھا، مبادہ پکارے، جیتی رہو، کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو تایا جان، آپ پنڈی سے کب آئے؟ ابھی ایک آدھ گھنٹہ پہلے۔ تم کہیں جا رہی تھیں؟ جی بس موما سے ملنا تھا، آپ بتائیے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، ابھی تمہاری تائی گھر پر نہیں ہے، ہما بھی ان کے ساتھ گئی ہے، انہوں نے بتایا۔ تو آپ مجھے بلا لیتے، کب سے یوں ہی بیٹھے ہیں؟ اسے سخت تعصب ہوا۔ اٹس آل رائٹ، میں تھوڑا ریلیکس بھی کر رہا تھا۔ دوسرے تیمور مصروف تھا ورنہ اسے بھیج دیتا۔ سیڑھیاں چڑھنے کا تو تمہیں پتہ ہے، میں شروع سے ہی چور ہوں اس معاملے میں، وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ اس نے قدرے گھور کر تیمور کو دیکھا جسے کمپیوٹر کے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ جانتی ہوں میں، وہ قصدن مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال آپ بیٹھیے، میں کھانا لاتی ہوں۔ اور پھر ان کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں آ گئی۔ گھر کی سب سے بڑی لڑکی ہونے کی وجہ سے اس پر ہمیشہ ہی ذمہ داریاں عائد رہی تھیں اور وہ ان کو باحسن و خوبی نپٹانے کی عادی بھی تھی۔ ہما اپنے گھر میں عمیر اور تیمور سے چھوٹی تھی، اس لیے تائی جان اس کے اکلوتے پن کے باعث اس سے کام نہیں کراتی تھیں۔ دوسری طرف بڑے بھیا سے 7 سال چھوٹی وہ تھی، اس کے بعد سعدیہ اور پھر سنی۔ چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی وہی بڑی بہن تھی اور ادھر تایا جان کی طرف بھی ہما اس سے چھوٹی تھی، لہٰذا بہت سے کام از خود اس کی ذمہ داری بن گئے تھے اور انہیں نبھانے میں سے کوئی تردد نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت وہ کھانا گرم کر کے لائی، تائی جان آ چکی تھیں۔ شوہر کو سامنے پا کر خاصی شرمندہ بھی ہوئیں کہ کل انہوں نے فون پر اپنے آنے کا وقت بتا دیا تھا، پھر بھی وہ بھول گئی تھیں۔ البتہ شانزے کی کارگزاری نے ان کی آدھی ندامت جذب کر لی تھی۔ اب تم جانا چاہو تو جاؤ بیٹا، ہما برتن وغیرہ اٹھا لے گی۔ تایا جان نے اس کے موما کی طرف جانے کے ارادے کی وجہ سے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر تیمور خاصا کانشیس بیٹھا تھا، فوراً اسے بلا لیا۔ کیا ہے، میں جلدی میں ہوں، واپسی میں تمہاری بات سن لوں گی۔ اس نے متوقع کام کے باعث منہ بنایا۔ کیا جلدی ہے تمہیں؟ پانی کے جہاز رکے کھڑے ہیں تمہارے لیے، ادھر آؤ، ایک زبردست چیز دکھانی ہے تمہیں۔ اس کے بودے بہانے پر اسے ڈپٹ کر اس نے کہا تو وہ جزبز ہوتی اس کے پاس چلی آئی۔ بیٹھو اور دیکھو، بالکل لیٹسٹ ورژن ہے ونڈوز کا، گرافکس سیکھو، لڑکی کام آئے گی۔ اسٹول اس کی جانب کھسکا کر تیمور نے اشتیاق سے کہتے ہوئے ساتھ میں نصیحت بھی کی۔ کیوں، تم مجھے اپنے انسٹیٹیوٹ میں انسٹرکٹر کی جاب دے رہے ہو؟ وہ چڑ گئی۔ یہ کمپیوٹر ایج ہے لڑکی، اس میں ایڈجسٹمنٹ اور مطابقت حاصل کرنے کے لیے یہ سب تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب ہر چیز میکینیکل ہوتی جا رہی ہے، تم بھی کچھ عقل کے ناخن لو تاکہ کل کو دوسرے گھر جاؤ تو ناک نہ کٹواؤ ہماری۔ تیمور اس کے احساسات سے قطع نظر بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، مگر اس پر تو جیسے دوسرے گھر کے الفاظ نادیدہ بم بن کر پھٹے تھے۔ تیمور کی کرسی پر رکھا اس کا ہاتھ اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ کئی ثانیے وہ سن ہی نہ سکی کہ تیمور کیا کہہ رہا ہے۔ بمشکل خود کو نارمل کیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو شانزے؟ تیمور اس کی دھواں دھواں آنکھیں دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ اٹس آل رائٹ، آئی ایم اوکے۔ پلکیں جھپک کر آنکھوں کی نمی جذب کی اور لہجہ نارمل کیا۔ تم یہ سب عمیر بھائی کو سکھایا کرو تیمور، انہیں بھی ایکٹیویٹی مل جائے گی۔ تیمور کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے قصدن عمیر کا تذکرہ چھیڑا تو تیمور گہری سانس بھر کر چند ثانیے چپ ہو رہا۔ بہت کوشش کی ہے میں نے انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، مگر وہ خود ہی زندگی کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بہت سنجیدہ اور متاسف لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی تقدیر کا شکوہ سب سے کرتے ہیں۔ وہ حادثہ جس میں کسی کا قصور نہیں، ہم سب کے لیے سزا بن گیا ہے، مگر تم تو بہت قریب ہو ان سے، تم بھی انہیں۔ عمیر بھائی میں میری جان بند ہے شانزے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ بے حد محبت سے بولا تھا اور اس کے جنون سے وہ واقف تھی، اس لیے خاموش رہی۔ انہیں اس طرح زندگی سے بیزار اور دور دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ امی اور پاپا اس حادثے سے کیسے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہما کی ہنسی غائب ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چچا جان، چچی اور تم لوگ کوئی بھی تو محفوظ نہیں رہا اس کے اثر سے۔ لیکن میں کیا کروں، عمیر بھائی کسی طور پلٹنے کو تیار نہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کی اپروچ دن بدن غیر سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تیمور کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بظاہر خود کو مضبوط اور نارمل پوز کرنے والا تیمور اس حادثے سے کیسے بکھر گیا تھا۔ اس کا شکستہ لہجہ اور ازردہ چہرہ اسے بھی دکھی کر گیا۔ میرا خیال ہے تیمور کہ ہم مل کر عمیر بھائی کی شادی کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ان کی زندگی میں آئے گی تو وہ آپ ہی آپ سنبھلنے لگیں گے۔ اس نے سادگی سے کہا تو تیمور اس کی طرف دیکھ کر بہت آزردگی سے مسکرا دیا۔ کون کرے گا ان سے شادی؟ وہ کیا دے سکتے ہیں ایک لڑکی کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی دکھ کہ وہ دوسروں پر محض بوجھ ہیں انہیں مزید زندگی سے متنفر کر رہا ہے۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر چھوڑتے ہوئے تیمور کی بے بسی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اس نے بے حد تھکی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اوپر آ گئی۔ اب موما کی طرف جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔
اکثر یوں ہی بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں۔ اب میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ موما نے کمرے میں جھانکتے ہوئے اسے حسب روایت چونکا دیا۔ اسے گمسم دیکھ کر خاصا حسب حال شعر کہا تھا۔ وہ اسے گھورے بنا نہ رہ سکی۔ اس روز کے بعد سے اس کی معنی خیز گفتگو عروج پر تھی۔ جب سے تیمور کے متعلق اسے علم ہوا تھا، خیریت کون سے سیارے پر تھیں، اس کے نزدیک پڑے فلور کشن پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے موما مزے سے پوچھ رہی تھی، بہت فضول بولتی ہو تم۔ اس نے چڑھ کر ایک دھموکا اسے جڑ دیا۔ شکریہ نوازش۔ بائی دی وے کیا ہو رہا تھا؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کہیں بقول مومن تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، والی سچویشن تو نہیں ہو گئی؟ وہ ہنس رہی تھی، اسے بھی ہنسی آ گئی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو، میں پریشان ہوں اور تمہیں ہنسی سوج رہی ہے؟ خیریت تیمور نے انکار کر دیا کیا؟ انتہائی گھبرا کر استفسار کیا۔ تمہارے دماغ کی سوئی تو بس ایک ہی جگہ ہی اٹک کر رہ جاتی ہے موما، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ جھلائی، گویا محبت ہے، چلو یہ تو طے ہوا۔ وہ جیسے بے حد اطمینان سے بولی تھی، تائی جان کی طبیعت خراب ہے کل رات سے، اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کون سی نئی بات ہے، ان کی طبیعت تو اکثر ہی خراب رہتی ہے، جب مفت کے کام کرنے والے گھر سنبھالنے والے مل جائیں تو یہی ہوتا ہے۔ تائی جان سے موما ہمیشہ کی برگشتہ رہی تھی۔ نہیں واقعی ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، کل شام ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ عمیر بھائی کی فکر نے انہیں ادموا کر دیا ہے، وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ موما چند ثانیے کے لیے خاموش رہ گئی۔ اب کیسی ہیں؟ قدرے بہتر ہیں، میں نے پرہیزی کھانا پکا کر بھیجا ہے، امی بھی ادھر ہی ہیں۔ کرے جاؤ خدمت سسرال والوں کی، اچھا انعام ملے گا۔ موما کی سوئی پھر وہیں جا کر اٹک گئی تھی۔ وہ جھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سے تو میں بات کہہ کر پچھتائی موما، ایمان سے جان کو ہٹلر ہو گئی ہو۔ وہ اس کی تواضع کے خیال سے کچن کی طرف جاتے ہوئے خفگی سے بولی تو وہ بھی اٹھ کر تقلید میں چلی آئی۔ لو بھلا جان کو میں ہٹلر ہوئی ہوں؟ اس نے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے پلکیں جھپکی تو وہ اسے نظر انداز کر کے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤ شانزے، تم در حقیقت اپنی تائی کی وجہ سے پریشان ہو یا بات کچھ اور ہے؟ اس کے خاموش ہو جانے پر کچھ دیر بعد موما نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تو وہ اسکوائش بناتے ہوئے چونک سی گئی۔ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں چونک چونک پڑتے ہو ہر بات پر میری؟ کیا ابتدائی عشق میں اوساکھ ہو گئے؟ اس کا چونکنا غضب ڈھا گیا۔ موما تو شاید مرکہ ادب کا مطالعہ کر کے آئی تھی، اسے زج کیے جا رہی تھی۔ خدا کی قسم موما، میں یہ جگ تمہیں کھینچ ماروں گی، خبردار جو مزید بکواس کی۔ وہ واقعی جلال میں آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر خود ہی انسانوں کی طرح بک دو کہ اصل میں تمہارا پرابلم کیا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں۔ وہ دوبارہ شکر اور پانی کا محلول بنانے میں لگ گئی۔ تو پھر تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ یوں دنیا جہاں کا درد اپنے چہرے پر سجا لو؟ کیبنٹ کھول کر بسکٹ برآمد کرتے ہوئے موما کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہم ہے تمہارا۔ اس نے اسکوائش میں برف ڈال کر گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ موما نے جلدی سے سپ لیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزے سے شعر پڑھا۔ یہ اداس پھرنا، یہ کسی سے بھی نہ ملنا، یوں ہی بے سبب نہیں ہے، کوئی سانحہ تو ہوگا۔ سانحہ تو اب ہوگا جب تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ موما ہنستی ہوئی کچن سے باہر نکل بھاگی، وہ بھی پیچھے تھی۔ خیریت، کیا کچن میں آگ لگ گئی ہے؟ تیمور غالباً اسی لمحے ہاسپٹل سے واپس لوٹا تھا، انہیں یوں بھاگتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ لا حول ولا قوت۔ تیمور، تم تو جب بھی بولنا کفر ہی تولنا۔ وہ رک کر انتہائی خفگی سے بولی اور گھور کر موما کو دیکھا جو ہنس کر کچھ کہنے والی تھی۔ مخاطب تیمور تھا۔ ویسے آگ کچن میں نہیں لگی تیمور، بلکہ کہیں اور لگی ہے، مگر افسوس کہ دونوں طرف برابر نہیں لگی۔ آخری سپ لے کر اسکوائش کا خالی گلاس سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے قدرے افسوس کا مظاہرہ کیا۔ معنی؟ تیمور نے بھویں اچکائیں تو شانزا نے موما کو اشارے سے منع کیا، مگر وہ مان جائے مشکل تھا۔ معنی یہ کہ تم احمق ہو تیمور۔ حسن، ہر بات کی ماں سیاق و سباق تشریح نہیں کی جاتی، کبھی کبھی عقل کا استعمال کرنے کے لیے دماغ کو بھی زحمت دے لی جاتی ہے، مگر شاید قصور تمہارا نہیں، یہاں تو مدعی ہی سست ہے۔ مایوسانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ایک تو تمہیں موما میں بات کرنے کی عادت ہے، جو کہ میری سمجھ میں قطعی نہیں آتے۔ وہ اپنی ماں کی ناسازی طبیعت پر ویسے ہی الجھا ہوا تھا، کچھ نہ سمجھنے کا اندھیا دیتے ہوئے بولا اور صوفے پر آ بیٹھا تو شانزا نے سکون کا سانس لیا۔ موما تیمور کا موڈ دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ تائی جان کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، شام کو ریلیز کر رہے ہیں انہیں۔ چچی جان ادھر تھیں اس لیے میں گھر آ گیا، وہ بتا رہا تھا۔ عمیر بھائی صبح سے کافی پریشان ہیں، تم ان سے مل لو جا کر۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، پاپا کے ساتھ کھا لیا تھا۔ وہ عمیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ موما کے ساتھ کچن میں آ گئی۔
اس دوران موما قطعی خاموش رہی تھی۔ کچن میں آتے ہی بولی، تو گویا تیمور نے کچھ کہہ دیا ہے تمہیں؟ تم سے کس نے کہا؟ میرا اندازہ ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ تم اس کی بے خبری سے اندر ہی اندر الجھنے لگی ہو، تبھی یہ خاموشی تمہارا گھیراؤ کر گئی ہے۔ موما نے سنجیدہ تیوروں سے اس کا تجزیہ کیا تو وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا شانزے کہ یک طرفہ فیصلے دکھ دیتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو۔ وہ اسے نئی راہ دکھا رہی تھی۔ نہیں موما، میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ کہہ سکتی ہوں۔ جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، اسے ہونے دو۔ اس نے حتمی لہجے میں فیصلہ کن انداز اختیار کیا تو موما گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تائی جان گھر آ گئی تو دن جیسے پھر سے روٹین کے مطابق گزرنے لگے۔ البتہ فرق پڑا تھا تو اتنا کہ عمیر بھائی نے کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کو بیمار دیکھ کر ان کی ساری بیزاری اور سستی ہوا ہو گئی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ انہیں کس کا غم کھائے جا رہا ہے۔ ہما اور تیمور خواہ کتنا ہی ان کا خیال رکھیں، عمیر کی کمی اس کی زندگی سے بیزاری انہیں گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ لہٰذا بظاہر انہوں نے لنچ اور ڈنر کے وقت سب کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور فی الحال یہی بہت تھا۔ اسے حقیقتاً اس بات کی خوشی تھی۔ تیمور بھی اس کایا پلٹ پر مسرور تھا، لہٰذا اپنے طور پر انہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ہما کے ساتھ سعدیہ اور سنی بھی اکثر نیچے پائے جانے لگے تھے۔ انڈور گیمز میں عمیر بھائی کا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر وہ تینوں انہیں کسی نہ کسی طرح کھینچ ہی لیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے دن گزرتے چلے گئے۔ اس تبدیلی میں زیادہ ہاتھ عمیر بھائی کا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اپنی ماں کی خاطر یہ سب کر رہے تھے، اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوا تھا کہ تائی جان اب پہلے سے بہت بہتر تھیں۔ دیر تک خلاؤں میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، بند کر کے آنکھوں کو سوچتے بھی رہتے ہیں، مختلف اداؤں سے آگہی کے دروازے کھولتے بھی رہتے ہیں، حرف کے طلسماتی بے حساب اسموں کو اپنی زندگی کے غم سونپتے بھی رہتے ہیں، اپنی آس کے جگنو اپنے پاس رکھنے کو اتنی لمبی راتوں میں جاگتے بھی رہتے ہیں، منتظر دریچوں کے ایک ایک سپنے کو خون کی حرارت سے سینچتے بھی رہتے ہیں۔ پھر بھی اس حقیقت سے اختلاف کس کو ہے، آئینوں میں اپنے عکس منجمد ہی رہتے ہیں، ٹہنیوں میں لگتے ہی اپنی خواہشوں کے پھول زرد ہونے لگتے ہیں۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا اس کی زندگی میں کہ اس کی آس کے جگنو یوں روشنی کھو دیں گے۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنی قسمت کی یاوری کا پختہ یقین نہیں تھا، مگر ایسا بھی نہ سوچا تھا کہ جس کی ہمراہی کے وہ خواب دیکھتی ہے وہی اسے مخالف سمت کا ازن سفر دے گا۔ تایا جان کے جاننے والوں میں سے جو پروپوزل اس کے لیے آیا تھا گھر میں سب کو ہی پسند آیا، خصوصاً تایا جان بہت حامی تھے ان لوگوں کے، مگر امی اور پاپا دونوں کا ہی رسپانس پتہ نہیں چل رہا تھا اس زمن میں۔ البتہ جس کو اس نے اس موقع پر سب سے زیادہ خوش دیکھا تھا وہ تھا تیمور، اور اس مقام پر اسے لگا کہ واقعی وہ ہار جائے گی۔ صدیوں کی تھکن اس کے حصے میں آئی تھی۔ قصور صرف قسمت کا تھا کہ اس کے ستارے تیمور سے ملتے تھے، نہ تیمور کا دل اس سے ملتا تھا۔ ایک بے اختیار جذبے کے جنم لینے کی سزا ہر وہ شخص بھگتتا ہے جسے جواب میں دوسری جانب سے لذت پذیرائی کبھی نہیں ملتی۔ نارسائی کے کانٹوں سے بھری اس بے نشان راہ گزر کا شاید کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ اگر اس کا دل سودائی نہ بنا ہوتا تو تیمور کی یہ خوشی دیکھ کر اس کا سیر و خون بڑھ گیا ہوتا کہ بہرحال وہ دونوں اچھے دوست تھے، کزنز تھے، مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ اس کے دل میں خوابوں کی جو کونپلیں کھلی تھیں وہ باد سموم سے مرجھا کر رہ گئیں، اور سب سے زیادہ رنج تو اس بات کا تھا کہ وہ اتنا بے خبر تھا کہ اسے اپنی دوست کی آنکھوں میں تیرتی نمی تک نظر نہ آئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خود شانزہ کو اپنا بھرم گنوانا منظور نہ تھا۔ پتہ نہیں امی پاپا نے کیا فیصلہ کرنا تھا، البتہ اس کا ذہن صرف ایک نقطے پر مرتکز ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس سارے قصے میں یہ تو طے ہو گیا تھا کہ تیمور اور اس کی راہیں ایک نہیں ہو سکتیں، تو پھر کیا اسے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے، یا وہی کرنا چاہیے جو کہ اس کا دل چاہتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان تھے جو اس کے ارد گرد دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، مگر اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ یوں چپ چاپ اس کا دل اس زیادتی پر خاموش بھی نہیں بیٹھے گا۔ اگر تیمور نہیں تو کوئی اور بھی اسے قبول نہیں، یہ تو گویا ازل سے طے تھا، مگر فی الحال وہ بظاہر اس معاملے سے یکسر بے نیاز اپنی روٹین میں مصروف تھی۔ کالج سے گھر اور پھر گھر کے کاموں سے نپٹنے کے بعد کتابیں کھول کر بیٹھ جانا گویا اپنا معمول اس نے پہلے سے بھی سخت کر لیا تھا۔ تیمور اکثر سنی اور ہما اور سعدیہ سمیت اس کی شامت بھی بلائے رکھتا تھا۔ کمپیوٹر میں اس کا انٹرسٹ 0% بھی نہ تھا، مگر اب وہ زیادہ ہیل و ہجت نہیں کرتی تھی۔ اب تم سدھرتی جا رہی ہو، میرا خیال ہے اگلے گھر جانے کے خیال نے کچھ عقل دے دی ہے تمہیں۔ تیمور نے اس شام اس کے خاموشی سے کمپیوٹر ٹیبل پر آ کر بیٹھ جانے پر تبصرہ کیا تو وہ چپ چاپ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ خیریت، اتنی خاموشی، کیا فیوز اڑ گیا ہے تمہارا؟ اس کی خاموشی سے حیران کر گئی۔
या अभी से ससुराल पहुंच गई हो। इसे फिर से छिड़ा तो वो जो इतने दिनों से चुप बैठी थी एकदम फैसला करते हुए सर उठाकर बोली, मुझे इस सिलसिले में तुम्हारी हेल्प चाहिए तैमूर। इसकी बात पर वो कुछ चौंका, फिर बोला, कैसी हेल्प, मुझे बताओ, अभी शादी करनी है या चंद माह बाद? इस पर शोखी सवार थी। शांजा ने गहरी सांस भरकर बमुश्किल खुद को आया होने से रोका। अम्मी पापा तक मेरा इनकार पहुंचाना होगा तुम्हें। पलके झुकाए हुए इसने बहुत जब्त से कहा तो तैमूर की आंखों से बेख्तियार इस्तेजाब झांकने लगा। मगर क्यों? वो एकदम संजीदा हो गया था। मेरा दिल राज़ी नहीं है। दिल के राज़ी ना होने की वजह? इसने भवें उचकाते हुए कुरेदा। मुझे नहीं मालूम, वो बेमेहरी से कहकर उठ गई। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? कोई मजाक है ज़िंदगी? प्लीज़ तैमूर, नो आर्गूमेंट। इसने आजिज़ी से हाथ उठाकर इसे मज़ीद बोलने से रोका। कुछ वक्त चाहिए तुम्हें। इसके इल्तिजाइया लहजे पर वो धीमा पड़ गया था। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकार। आंसू पीते हुए साफ गोई से वो कह रही थी। इनकार की कोई वजह तो होगी तुम्हारे जहन में शांजे? वो दोस्ताना अंदाज में दरियाफ्त कर रहा था। शायद हो, मगर मैं इस मौजू पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? कदरे सख्ती से कहते हुए इसने एकदम सर उठाकर तैमूर से सवाल किया तो वह इसकी आंखों में ठहरे गुबार को देखकर बेख्तियार इस्बात में सर हिला गया। वो साजन हो के भी साजन नहीं। सखी, ये प्रेम है, बंधन नहीं। अधूरा है हर एक सपना हमारा, कभी झूले कभी सावन नहीं। इसे कतन पता न चला कि तैमूर ने किस तरह इसका पैगाम घर के बुजुर्गों तक पहुंचाया। अलबत्ता इसे इस खौफ से निजात मिल गई थी जो इसे रातों को जगाता था कि एक दिन इसे यहाँ से चले जाना है जहाँ इसकी ज़िंदगी बसती थी, क्योंकि अपने तई इसने ये फैसला कर लिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएगी। मोमा को इसके प्रपोजल की खबर नहीं थी, इसलिए इसकी छेड़छाड़ बल्कि नसीहतों के डोंगरों से इसकी बचत हो गई थी। ताहम तैमूर के सिलसिले में वो इसकी वक्तन फ़वक्तन ब्रेन वॉशिंग करती रहती थी। इस रोज़ भी वो इसी मकसद से आई थी और ढेरों बहस करके जाते हुए शाम में शॉपिंग का वादा लेने लगी, जबकि वो इनकारी थी। अम्मी से इजाज़त नहीं मिलेगी, इसने उज़र तराशा। मैं ले लूँगी, बस तुम तैयार रहना। आज भाभी साथ होंगी, मिलकर इनका वॉलेट खाली कराएंगे, मज़ा आएगा। मोमा के प्रोग्राम्स अक्सर व बेशतर इसी नौइयत के होते थे। नहीं भाई, मुझे तो तुम माफ़ ही रखो, मुझे कुछ नहीं ख़रीदना, बस कंपनी के लिए चल रही हूँ। इसने साफ हाथ जोड़ दिए। तुम्हारे तो अच्छे भी खरीदेंगे, समझी? ठीक 6 बजे तैयार रहना। उठकर कोट शूज़ में पैर फंसाते हुए मोमा ने इसे धमकी दी तो वो भी मुस्कुराती हुई इसे छोड़ने नीचे तक आई। अम्मी ताई जान के पास थीं, लिहाजा मोमा ने वहीं इनसे इजाज़त ले ली और घर की राह ली। तुम्हारे पापा मना करते हैं चांसे, शाम में इधर उधर जाने की भला क्या ज़रूरत है? मोमा के निकलते ही अम्मी ने इसे आड़े हाथों लिया था। मैंने इसे समझाया भी था मगर वो मानी नहीं। वो मध्यम सुरों में बोली, अब भला 6 बजे जाओगी तो आओगी कब? वो इसके मिनमिनाने पर भी बड़बड़ा रही थी। रहने दीजिए चच्ची जान, किसी अनजान शख्स के साथ तो नहीं जा रही। मैमूना को आप इसके बचपन से जानती हैं और इसकी फैमिली से भी वाकफियत है। इसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। करीब ही व्हील चेयर पर बैठे उमैर भाई इसके तज़ब्ज़ब पर इसकी हिमायत में बोले तो वह तशक्कर से इन्हें देखने लगी। बेटा, मैं लोगों की नहीं वक्त की बात कर रही हूँ। लोग बुरे नहीं होते, वक्त बुरा होता है, और जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। अम्मी के लहजे में तजुर्बा बोल रहा था। वह सर झुकाकर बैठ गई। अब रहने भी दो सदीका, मैमूना को तो हाँ कह दी है, अब इसे क्यों डांटे जा रही हो? ताई जान ने देवरानी को मुखातिब करके बात आई गई करनी चाहिए तो वो मुस्कुरा दी। अलबत्ता अम्मी पापा की खफगी की वजह से अभी भी मुतामल थीं। उमैर भाई ने इशारे से इसे वहाँ से चले जाने को कहा तो वो उठकर कमरे में आ गई, वरना जब तक वो वहाँ बैठी रहती अम्मी कुछ न कुछ कहती ही रहती। शाम में 6 बजने से पहले ही वो तैयार हो चुकी थी। सादिया को साथ चलने की ऑफ़र की मगर इसे दूसरे दिन टेस्ट देना था, लिहाजा वो अकेली ही तैयार हो गई। मोमा के 6-7 बजे से पहले बजने वाले नहीं थे, इसलिए वो नीचे लाउंज में आकर टीवी ऑन करके बैठ गई। आज उमैर भाई भी इस वक्त मौजूद थे। कुछ देर वो इनसे बातें करती रही और गुफ्तगू के दौरान इसे एहसास हुआ कि महरूमियाँ इंसान की शख्सियत में कैसी कैसी दरारें डाल देती हैं। हादसों से मजबूत इमारतों व संगलाख चट्टानों जैसे वजूद ऐसे पाश पाश हो जाते हैं कि इनकी होलनाकी तसव्वुर नहीं की जा सकती। उमैर कुछ देर बैठकर अपने कमरे में चले गए तो इसकी सोचों का धारा एक बार फिर अपने दुख की तरफ मुड़ गया। हादसा तो इसके साथ भी हुआ था ना, ऐसा हादसा कि इसकी खबर भी किसी को ना थी, ना इसके ज़ियाँ का दुख था। तन्हा वो अपना गम झेल रही थी। एक लम्हे को उसे उमैर भाई पर रश्क आया कि जिनके नुकसान पर कोई इन्हें हर्फ तसल्ली देने वाला तो है, इनके गम का बदावा न सही दिलासा तो है, जबकि वो कितनी तही दामन है कि इसकी झोली में चंद जुमले भी हमदर्दी भरे ना थे। हेलो हेलो, बज़ाहिर स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो कहीं और ही थी। जब ही तैमूर के आने की इसे खबर ना हो सकी। अलबत्ता जब इसने चुटकी बजाकर इसे मुतवज्जा किया तो वो चौंकी। ओह तुम? हाँ मैं। तुम क्या समझी?
اب تک چاند پر نیل آرام اسٹرانگ کے ساتھ چہل قدمی کر رہی ہو؟ تیمور نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ پوچھا تھا، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر چپ ہو رہی۔ اچھا چلو، میں تمہیں ہی لینے آیا تھا۔ وہ کچھ عجلت میں لگ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سے موما کا پروگرام یاد آیا۔ بس جانا ہے کہیں، فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے تحکم سے کہا، مگر کچھ بتاؤ تو۔ مجھے موما کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ وہ الجھ گئی۔ اس وقت ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ تیمور نے حیرت اور ناگواری کے تاثرات سمیت کہا۔ امی سے اجازت لے لی تھی میں نے۔ یوں بھی تمہارے ساتھ جاتے ہوئے بھی تو یہی وقت ہوگا۔ وہ رسان سے بول رہی تھی۔ میری بات اور ہے۔ اس نے جیسے جتایا تو وہ بے ساختہ گہری نظر سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب میرا ایکس رے لینا بند کرو اور اٹھ جاؤ۔ مگر موما، وہ تذبذب میں تھی۔ میں اسے منع کر کے آتا ہوں جب تک تم تیار ہو جاؤ، بلکہ رہنے دو، تم یوں ہی ٹھیک ہو۔ باہر کی طرف جاتے ہوئے اس نے گرے سوٹ اور بلیک کلف لگے دوپٹے میں ملبوس اسے تنقیدی نظروں سے دیکھ کر روانی سے تبصرہ کیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر امی کو بتانے چل دی۔ کہاں جانا ہے یہ تو پتہ نہیں تھا، البتہ تیمور کے ساتھ جانے کا سن کر امی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تو وہ شولڈر بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ ہالیڈے کے کراؤن پلازا میں کمپیوٹر کی ایگزیبیشن تھی۔ اس نے گیٹ پر پہنچ کر تیمور کو اچھی طرح گھورا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ مسکرا کر سیٹی پر شوق سی دھن بجاتے ہوئے اس کی نظریں کسی کی متلاشی تھیں جو کہ یقینی طور پر نگاہوں سے اوجھل تھا اور مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اوف، آخر تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ چند ثانیے بمشکل ضبط کرنے کے باوجود وہ پوچھ رہی تھی۔ ہے کوئی؟ تم سے ملوانا ہے۔ اس نے ہنوز نگاہوں کو دوڑانے کا شغل جاری رکھا۔ کوئی دوست ہے؟ تیمور کے تیور بتانے والے لگ نہیں رہے تھے، لہٰذا اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مختصر جواب دینے کے بعد تیمور نے 10-15 منٹ اسی انتظار میں نکال دیے۔ بالآخر تھک کر وہ اندر چلے آئے، جہاں جدید کمپیوٹرز کا ایک جہان آباد تھا۔ ایک عظیم مجمع موجود تھا وہاں، گو کہ اس کی دلچسپی کا یہاں کوئی سامان نہ تھا، مگر وہ تیمور کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا دوست اسے ملا نہ تھا، مگر اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ ایک ایک چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ کارڈلیس کمپیوٹر، کی بورڈز، ڈیسک ٹاپ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا مظہر کلرڈ پرنٹرز۔ وہ ہر اسٹال سے انفارمیشن لٹریچر لیتے جا رہے تھے۔ دیکھو دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، اب ہر چیز ٹی وی، ڈیک، وی سی آر، ڈش اینٹینا اور فون سبھی کچھ کمپیوٹر سے منسلک کر کے بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ تیمور رواں تبصرہ کرتے ہوئے اسے ایک ایسے انسٹال پر لے آیا جہاں کمپیوٹر کے ساتھ کیمرہ اور پرنٹر اٹیچ تھا۔ چلو اور تصویر کھنچواتے ہیں۔ نہیں بھئی، دیکھو تو کتنی خوفناک تصویریں نکل رہی ہیں۔ اس نے پرنٹر کی طرف دیکھ کر شکل بنائی جس سے بلیک اینڈ وائٹ تصویریں پرنٹ ہو کر اسی وقت نکل رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا اس سے، یادگار رہ جائے گی، بعد میں دیکھو گی تو مجھے یاد کیا کرو گی۔ اس کے انکار پر تیمور نے مسکرا کر کہا تو وہ بے ساختہ بولی تھی، تم کہیں جا رہے ہو؟ کتنا تردد تھا اس کے لہجے میں۔ تیمور اس کی بے چینی پر ہنس پڑا۔ میں نہیں، تم جاؤ گی ایک دن کسی دوسرے گھر۔ وہ بہت اطمینان سے بولا تھا، اور وہ جو کہ اتنی دیر سے یہاں گھومتی پھرتی خود کو بہلانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایک بار پھر دوسرے گھر کا سن کر چپ کی چپ رہ گئی۔ چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکانا چاہا تو تیمور اس کو کھینچ کر کیمرے کے سامنے لے آیا۔ سامنے کمپیوٹر پر ان دونوں کی تصویر اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ کم آن اسمائل شانزے۔ تیمور کے کہنے پر بھی مسکراہٹ اس کے لبوں کو نہ چھو سکی۔ پھر بقیہ وقت وہ بالکل گمسم رہی۔ تیمور نے تصویر لے کر اس کے سامنے بڑھائی تو بھی اس نے بے دلی سے محض ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ پیمنٹ کر کے تیمور بھی پیچھے چلا آیا۔ یہ میری طرف سے، تم رکھ لینا۔ روتی بصورتی بالکل زہر لگ رہی ہو۔ واپسی میں وہ ہنستے ہوئے اسے چڑھانے کو بولا تو اس نے کھڑکی کے باہر نظر جما دی۔ کیا ہوا، انجوائے نہیں کیا تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ آزردگی سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ بے چین لگ رہا تھا۔ بس ایسے ہی، ایگزامز کی ٹینشن ہے مجھے۔ گھوم پھر کر ایک ہی بہانہ تھا اس کے پاس۔ اس نے محسوس کیا کہ تیمور چپ ہو گیا تھا، گو کہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس بہانے کا۔ البتہ وہ تمام راستہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا دوست آیا نہیں نا؟ کب ملواؤ گے اس سے؟ گیٹ پر پہنچ کر اسے یاد آیا تو ذرا چونک کر اس سے پوچھا، جو ہارن دے کر گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جلد، بہت جلد۔ اس کے استفسار پر ایک بے اختیار اور مبہم سا تبسم اس کے لبوں پر ابھرا تھا۔ شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں۔ اس کے ڈھیر سارے کارڈز کے ذخیرے میں ایک اضافہ اس تصویر کا بھی ہو گیا تھا۔ موما اکثر پڑھنے کے لیے ادھر آتی تو ڈھیر ساری نصیحتوں کا بوجھ بھی اس کے ناتواں شانوں پر لاد جاتی، مگر اتنا تو صرف وہ ہی جانتی تھی کہ اگر وہ ارادہ کر لے تو بھی تیمور کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جذبوں اور محبت کا نغمہ ہر سانس پر گایا نہیں جا سکتا۔ شاید اسی لیے تیمور اس کے لیے لاکھ خلوص رکھنے کے باوجود بھی اسی طرح نہیں سوچ سکتا تھا جیسے کہ وہ چاہتی تھی۔
اور انہی دنوں جب کہ وہ حد درجے سنجیدگی سے پڑھائی کی آڑ میں اپنی بےقراری اور رنجیدگی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تیمور اسے ایک نئے حادثے سے متعارف کرا گیا۔ یہ سمیتا ہے۔ شانزے میری کولیگ، اور معنی خیز وقفے اور ہلکی سی مسکان نے اس کے لیے سمجھنا آسان کر دیا کہ وہ تیمور کی کون تھی۔ خود سمیتا بھی شرماتے ہوئے نظریں جھکا رہی تھی۔ اوہ، اس کے لبوں سے گہری سانس نکل گئی۔ کتنا دشوار ہوتا ہے ایسے موقع پر خود کو عیاں ہونے سے بچانا۔ اسے خود کو مجتمع کرنے کے لیے تو شاید صدیاں درکار تھیں، مگر یہاں صرف ایک لمحہ تھا، لہٰذا اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے ہاتھ سمیتا کی طرف بڑھا دیا۔ تیمور کی سوالیہ پر اشتیاق نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ جانے وہ سمیتا کو پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ جیسے کسی معمول کی طرح سمیتا سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ تیمور کی بے چینی کا اسے احساس تھا، مگر وہ قصداً اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کہ سرزمین دل پر جو آنسوؤں کا بادل گھیر آیا تھا، اس کے شواہد پلکوں کی منڈیروں پر آ بیٹھے تھے۔ سمیتا پہلی نظر میں سے اچھی لگی، سادہ سی شرمیلی لڑکی، البتہ وہ بے حد ذہین تھی۔ تیمور کی طرح اس نے بھی کمپیوٹر سائنس میں MS کر رکھا تھا، اور اس کی دلچسپیاں بھی اپنے پیشے اور تیمور کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہوئے انہی چیزوں سے منسلک تھیں جن پر تیمور جان چھڑکتا تھا۔ نا امیدی کے تابوت میں یہ آخری کیل بہت زوردار ضرب سے لگی تھی، اور اسی حساب سے اذیت بھی اپنے عروج پر تھی۔ راہ حیات میں مشکل ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان آنسوؤں کی نمی خود میں جذب کرتے ہوئے اپنے وجود کو سیلن زدہ بنا کر بھی مسکرانے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس پر یہ لمحہ مسلط کر دیا گیا تھا۔ تیمور کی خوشی اسے بے حد عزیز تھی جب ہی وہ پل صراط عبور کر آئی تھی، مگر ضبط کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا دل آبلہ بن کر پھوٹ بہا تھا، اور وہ آنسوؤں کو تکیے کے حوالے کرتے ہوئے اپنی سسکیاں ساکن ہواؤں کے حوالے کیے جا رہی تھی۔ تیمور نے کتنی دیر بعد اس سے شیئر کی تھی اپنی خوشی۔ عجیب بے رنگ و کیف دن تھے جو سرسراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کبھی کبھی اپنے اندر ٹوٹتی بکھرتی خاموشی سے خود سے بھی بیگانہ کر دیتی تھی۔ امی اور سعدیہ اس کے ان بدلتے ہوئے اطوار پر حیران کم پریشان زیادہ تھیں، مگر اس کے پاس امتحانوں کا مضبوط بہانہ تھا۔ پڑھ پڑھ کر آپ کا تو چہرہ ہی اتر گیا ہے شانزے باجی، مت کریں اتنی محنت۔ سعدیہ اس کے تعویل دینے پر اسے ٹوکتے ہوئے کہتی تو وہ اس کا گال تھپ تھپا کر مسکرا دیتی، مگر موما سے کچھ بھی چھپانا سہل نہ تھا۔ وہ تو پہلی فرصت میں پر کا پرندہ بنانے بیٹھ جاتی تھی، لہٰذا ایک روز اس کی تفتیش سے تنگ آ کر وہ اصل بات بتا ہی بیٹھی۔ تم اگر ہمت کرتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ تیمور کو اگر ذرا سا بھی پتہ چل جاتا تو شاید وہ سمیتا کے بجائے تمہیں ہی۔ فار ہیون سیک موما، مجھے میری نظروں میں اتنا مت گراؤ۔ اس کی بات کاٹ کر وہ کچھ اس لہجے میں بولی کہ موما ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی، اور پھر متاسف سی اس کے پاس چلی آئی۔ اب کیا کرو گی شانزے؟ تھکے تھکے لہجے میں استفسار کیا۔ تیمور کی منگنی میرے امتحانوں کے بعد ہو رہی ہے، یعنی ایک نیا امتحان۔ وہ درد سے چور مسکرائی۔ موما نے بے بسی سے نظر پھیر لی۔ اس کی منگنی میں شرکت کروں گی اور اس کا لایا ہوا سوٹ پہنوں گی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ موما نے کچھ سوچ کر نظر اٹھائی۔ میں بات کروں تیمور سے؟ جھجکتے ہوئے سوال کیا تو وہ جیسے بری طرح مشتعل ہو گئی۔ خبردار موما، ایسا کچھ مت کرنا کہ میری تمہاری سالوں کی دوستی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا، دوستی میں بشرط رازداری ہی استواری ہے۔ اس کے سخت لہجے اور حتمی انداز نے موما کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا، تو وہ گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ یوں بھی اب کہنے اور کرنے کو کیا رہ گیا تھا؟ درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگ و جان سے گزرنا چاہا، ہر بن منہ سے ٹپکنا چاہا، اور دور کہیں تیرے صحن چمن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل گیا۔ حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا، میرے ویران تن میں گویا سلسلہ وار پتا دینے لگیں۔ رخصت قافلہ شوق کی تیاری کی، اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا۔ ہم نے چاہا بھی مگر دل نے نہ ٹھہرنا چاہا۔ اذیت کے کئی صحرا پار کر کے ہی تو یہ فیصلہ ہوا تھا اس سے، جس نے گھر کے دور دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لبوں سے گویا الفاظ نہیں نکلے تھے، طوفان اٹھا تھا جس کی ہولناکی کا تصور ہی مشکل تھا۔ کتنے ہی لمحے تو تیمور کو یقین نہیں آیا کہ اس کی سماعتیں بحال ہیں۔ اتنے بے یقین مت ہو تیمور، میں واقعی عمیر بھائی سے ہی شادی کروں گی۔ تیمور کو ششدر دیکھتے ہوئے اس نے اسی رسانیت اور سکون سے کہا جو کہ اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ کون کرے گا ان سے شادی، کون دے گا انہیں سہارا تمہیں؟ شٹ اپ شانزے، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ۔ تیمور کا چہرہ غصے اور ضرب سے سرخ پڑ گیا۔ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس دیوانی لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالتا جو اس لمحے بڑی حیرت سے آنکھیں کشادہ کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو شانزے، قطعی نیوروٹک۔
مگر ہم سب پاگل نہیں کہ تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بھی سختی سے بولا تو وہ جھنجلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اجازت کی ضرورت بھی نہیں، کان کھول کر سن لو تیمور، اگر میری شادی ہوگی تو صرف وہیں جہاں میں چاہتی ہوں۔ انتہائی تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چٹانوں ایسی مضبوطی سے کہہ کر کمرہ چھوڑ گئی تو تیمور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا، اور پھر یوں ہوا کہ گھر میں جس جس کو خبر ملتی گئی وہ اسے نصیحت کرنے چلا آتا، مگر وہ تو جیسے مونگے کی چٹان ہو گئی تھی۔ نہ امی کے آنسوؤں کا اثر تھا نہ تائی جان کے سمجھانے کا، گو کہ انہیں اپنے بیٹے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی تجویز بری نہیں لگی تھی، نہ ہی سعدیہ اور ہما کی بات ہی اس نے سن کر دی۔ تیمور کو تو فیصلہ وہ سنا ہی چکی تھی، اور سنی اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرت کرتا، تاہم اپنے رویے سے اس نے بھی اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مگر ادھر بھی شانزہ حسن تھی جو کہ ہر نفع نقصان سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر امی نے موما کو بلا بھیجا کہ شاید وہ اسے رائے راست پر لا سکے، مگر وہ تو جیسے ساری راہیں ہی مسدود کر بیٹھی تھی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے موما، تم بلا وجہ وقت برباد مت کرو۔ کھڑکی کے پردے سمیٹتے ہوئے اس نے ایسے پتھریلے لہجے میں کہا کہ موما جو کہ ڈھیروں تعویلیں اور دلیلیں سوچ کر آئی تھی ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ مگر اس حماقت کی وجہ آخر تم کس کے لیے خود کو روک لگا رہی ہو شانزے؟ تم تو تیمور کے خواب دیکھتی تھیں، اور اب اس کے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اف میرے خدا، کیا ٹھان رکھی ہے تم نے پاگل لڑکی؟ موما متجب بھی تھی اور اس کے لیے پریشان بھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور پھر دھیمے سے رو میں کہنے لگی، تیمور کو عمیر بھائی سے بہت محبت ہے موما، اور مجھے تیمور سے۔ صرف تم جانتی ہو کہ میرے دل میں کیا ہے، اس لیے بتا رہی ہوں۔ در حقیقت میں تیمور کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ موما اس کی بات کو دھڑکتے دل سے سن رہی تھی۔ اس وقت سامنے بیٹھی شانزہ اسے پتھر کا کوئی مجسمہ لگ رہی تھی جس کے احساسات بھی گویا پتھر ہو چکے تھے۔ اس کو دیکھنے سے ہی میری بصارتیں اور اسے سننے سے ہی میری سماعتیں زندہ ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ عمیر بھائی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ بات مکمل کر کے وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ او میرے خدا! موما جیسے پتھرا گئی۔ وہ پاگل لڑکی محبت میں جان سے گزرنے کو تیار لگ رہی تھی، مگر یہ تو سوچو کہ تیمور کو سمیتا کے ساتھ خوش دیکھ کر کیا تمہارا دل دکھے گا نہیں؟ موما نے ایک نیا نکتہ اٹھایا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے موما، مگر بات یہ ہے کہ محبت ذات سے ہوتی ہے، وجود سے نہیں۔ تیمور نہ میرا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مجھے اس کے وجود سے سروکار بھی نہیں، وہ سمیتا کا بنے یا کسی اور کا۔ میری محبت اس کی ذات سے وابستہ ہے، مجھے اس کی شکل صورت، اخلاق و سیرت اور افکار و کردار سے نسبت نہیں، مگر بس وہ جو ایک شخص ہے نا تیمور حسن، وہ میرے لیے آکسیجن ہے۔ وہ میرے آس پاس ہوگا، اس کی آواز، اس کا لہجہ اور اس کا خلوص میرے لیے ہوگا۔ اس سے بڑھ کر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تیمور نہ صحیح، اس کے ہونے کا احساس ہی صحیح۔ اشک موتی بن کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، اور وہ بالکل پتھرائی ہوئی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کہے جا رہی تھی۔ موما نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر سسکیاں بلند ہونے سے روکی، تو شانزہ نے ریزہ ریزہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس تمام قصے میں ایک فریق عمیر حسن بھی تھا، جسے اب تک اس کھچڑی سے دور رکھا گیا تھا، مگر اب انہیں بتانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ لہٰذا جس لمحے تیمور نے بہت جھجکتے ہوئے ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی، لمحے بھر کے لیے تو عمیر ساکت ہی رہ گئے۔ چہرے کے تاثرات حیرت، دکھ اور افسوس کا امتزاج تھے۔ کچھ دیر بعد بولے، اسے میرے پاس بھیجو تیمور، اور دیکھو اب اسے مزید کچھ مت کہنا، وہ نادان اور جذباتی ہے۔ تمہیں اس کے احساسات کا اندازہ نہیں، ورنہ شاید۔ خیر تم جاؤ اور اسے بھیج دو۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہے تھے، یکدم رک گئے تو تیمور الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا باہر نکل گیا۔ کئی ساعتیں یوں ہی بیت گئیں۔ بالآخر دروازے پر دستک ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اندر چلی آئی۔ عمیر نے اسے دیکھا۔ تھکن اور اضمحلال اس کے چہرے کا حصہ بن گئے تھے۔ آنکھیں خشک اور ویران تھیں، جیسے سارے رنگین سپنے نوچ کر ان میں مقدر کی سائیاں بھر دی گئی ہوں۔ لب ساکت اور قدم لرزاں تھے۔ وہ حد درجے سرسیمہ لگ رہی تھی۔ بیٹھو شانزے، کیسی ہو؟ اپنائیت اور حلاوت سے پر ان کا لہجہ سے چونکا گیا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ٹھیک ہوں۔ ان کی خاموشی پر اسے کہنا ہی پڑا تو عمیر بول پڑے، لگ تو نہیں رہی۔ وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے تمید باندھنے کے بجائے براہ راست وہ موضوع چھیڑ دیا جو اسے اذیت کے خارزاروں میں برہنہ پاک گھسیٹ لایا تھا۔ اس ہمدردی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ چند ثانیے کے وقفے کے بعد ان کا دبنگ اور سنجیدہ لہجہ کمرے کی وسعتوں میں گونجا تو وہ جیسے اندر ہی اندر تھرا کر رہ گئی، مگر اب تو آگ میں کود ہی پڑی تھی۔ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ لہجے کو سنبھالنے کے باوجود اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو پھر مجھ پر یہ نوازش کس لیے؟ کاٹ دار لہجے میں سوال کیا تو اس نے بے حد ازردہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
نوازش تو یہ میرے لیے ہوگی کہ آپ مجھے قبول کر لیں اور تمہارے دل کی خاطر خود کو، اپنی ہستی کو، اپنی انا اور انسانیت کو تم سمیت دریا برد کر ڈالوں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ دبے دبے لہجے میں چیخ پڑے تو وہ اپنی جگہ جیسے پتھر بن گئی۔ تم اپنی محبت کے لیے مجھ سے قتل کروانا چاہتی ہو؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری، سنگ دل اور خود غرض؟ تمہیں بازی جیتنے کے لیے مہرہ چاہیے، مجھ جیسا ہی جو پہلے ہی ہارا جا چکا ہے۔ اپنے وہ احساسات جو اس نے کسی سے کزن شیئر نہیں کیے، حتیٰ کہ تیمور حسن کو بھی، جن کا ادراک نہیں تھا۔ عمیر اس سے واقف تھے، اس کا تحیر سوا تھا۔ محبت کی ہے تو کھونے کا حوصلہ بھی پیدا کرو شان سے۔ اس کی حیرت و استجاب سے کشادہ آنکھیں دیکھ کر وہ بالآخر وہ دھیمے پڑ گئے۔ یا پھر تیمور کو جیتنے کی کوشش کرو۔ عمیر بھائی آپ کیسے جانتے ہیں یہ سب؟ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ نکلے۔ یہ ایک قطعی غیر ضروری سوال ہے۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ میں خوش تھا کہ تم جیسی پیاری لڑکی تیمور کو دل سے خلوص سے چاہتی ہے۔ اس کی زندگی سنور جائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ضروری نہیں کہ جو راستہ ہم چنیں وہ ہمیں منزل کی طرف ہی لے جائے۔ وہ بہت مؤثر اور گہرے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے، جو اس وقت بالکل ساکت چپ چاپ انہیں سننے میں مشغول تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سمت تو متعین کرنی ہی پڑتی ہے۔ تم بھی آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ، رکو مت، نہیں تو سفر رک جائے گا۔ عازم سفر رہو گی تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی منزل ملنے کی آس بھی رہے گی، وہ کہہ رہے تھے۔ عجیب سا لہجہ تھا ان کا، جیسے اسے عزم سفر دے کر خود صحرا نشین ہونے کا ارادہ ہو۔ تو پھر وہ منزل آپ ہی کیوں نہیں؟ ان کے چپ ہو جانے پر وہ بہت دیر بعد وہ بولی تھی۔ عمیر نے قدرے اچنبے سے اسے دیکھا، البتہ ماتھے پر بل نہ آنے دیا۔ مگر یہ زہر کا پیالہ ہے۔ عمیر جھنجلا کر رہ گئے تھے۔ وہ کسی طرح راضی ہوتی لگ نہیں رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، زہر پی کر میں امر ہو جاؤں گی۔ محبت سچ ہے اور سچ کی سزا زہر کا پیالہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سست قدموں سے چل کر عمیر کی ویل چیئر سے چند قدم کے فاصلے پر آ رکی۔ آپ سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بات نہیں چھپائی۔ سچ یہ ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ صرف گھر کو؟ عمیر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حقیقت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اپنے سوال ضائع مت کریں۔ مگر میں تم تھک جاؤ گی گڑیا، بہت بھاری بوجھ ہوگا میرا، عمیر بے بسی سے کہہ رہے تھے۔ نہ آپ بوجھ ہیں، نہ میں آپ سے ہمدردی کر رہی ہوں۔ سچ یہی ہے کہ ہم دونوں ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئے ہیں جہاں سے کسی سمت کوئی راستہ نہیں جاتا، لہٰذا یہاں رکنا ہماری مجبوری ہے۔ وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ دیکھو شانزے، تیمور کو سمیتا سے عشق نہیں، وہ تمہاری خاطر فیصلہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے آخری رات دکھائی۔ اور آپ، کیا آپ میری خاطر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے؟ اس نے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ عمیر نے تھکن سے بھری نظروں سے اسے دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں بولے، نہیں میں فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ ویل چیئر موڑ کر انہوں نے اس کی طرف پشت کر لی تو وہ جیسے بالکل ٹوٹ گئی۔ کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ تم بہت اچھی ہو سمیتا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے اچھے ہزاروں مل جائیں گے، مگر وہ جو ایک پاگل لڑکی ہے نا شانزہ حسن، جو میری دوست، میری کزن اور میری غم گسار ہے، میں اسے یوں بکھرتے اور جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تیمور اس وقت اتنا سنجیدہ تھا کہ سمیتا کچھ دیر خاموش ہی رہی۔ عمیر بھائی کے کمرے میں ہونے والی گفتگو ان دونوں نے ہی سنی تھی۔ سمیتا تو اچانک آ گئی تھی محض تیمور سے ملنے، اور اس وقت سے اب تک وہ دونوں جیسے سن سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتی ہوں تیمور، مگر کسی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے انسان خود کو نہیں ڈبو دیتا۔ سمیتا کا لہجہ بوجھل تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے تیمور سے افلاطونی محبت نہیں تھی، مگر بہرحال وہ اس کے ساتھ خوابوں کا سفر طے کر چکی تھی۔ تیمور نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں افسوس کے رنگ پھیلے ہوئے تھے، جبکہ شانزہ کا تو جیسے خون ہی نچڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ موازنہ کیا تھا دونوں کا۔ میں خود کو ڈبو نہیں رہا سمیتا، حقیقت بے حد تلخ صحیح مگر سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر اور تم میرے بنا رہ سکتی ہو، مگر شانزہ مر جائے گی، وہ بہت شدت سے کہہ رہا تھا۔ سمیتا نے قدرے ناگواری سے تیمور کو دیکھا۔ جہاں شانزہ کے جذبات کے لیے احترام درج تھا، تو گویا تمہیں اس کی زندگی زیادہ عزیز ہے نسبتاً میرے، وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی۔ بات مقابلے کی نہیں، احساسات کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ ہماری خوشیوں کے لیے خود کو روک لگا رہی ہے، اور ایک تم ہو سمیتا، جو اس کی زندگی کے لیے ذرا سے بھی ہمدردی نہیں رکھتی۔ تیمور نے حیرت و تعصب سے اسے دیکھا تو سمیتا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ ہمدردی اور ترس تم ڈالو اس کی جھولی میں تیمور حسن۔ میں چلی، مگر یاد رکھنا محبت اس طرح نہیں ہوتی، سمجھے؟ اس کا زہر خند لہجہ تیمور کی رگوں میں آگ دوڑا گیا تو وہ بھی مشتعل سا کہہ اٹھا، یہ ہمدردی اور ترس کی بھیک نہیں، اس احساس کو قبول کرنے کی خواہش ہے سمیتا بیگم، جس سے میں آج تک بیگانہ رہا۔ تمہارے لیے تیمور ہزار اور میرے لیے سمیتا سینکڑوں ہو سکتی ہیں، مگر شانزے کے لیے اس کا دل صرف ایک ہے۔ میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔
وہی میرے ساتھ کی مستحق لڑکی ہے جس میں مجھے کھو دینے کا حوصلہ نہیں، اسے مجھے پانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وہ لمحے بھر میں فیصلہ سنا گیا تھا۔ اس حق کا اعزاز مجھے چاہیے بھی نہیں، سمیتا قطعیت سے کہہ کر چلی گئی تو تیمور نے بے ساختہ اپنی ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھا جس میں شانزہ حسن کا نام صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ چلو تیمور حسن، اب چل کر اسے مناؤ جس نے تمہیں حقیقی زندگی کا رخ دکھایا ہے اور سچی خوشی بخشی ہے۔ سرشار سے انداز میں سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور اوپر اس کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ الماری کے پاس کارپیٹ پر بیٹھی اپنے کارڈ بکھرائے کمپیوٹر ایگزیبیشن والی تصویر پر نظر جمائے ہوئے تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ تصویر اٹھا کر درمیان سے پھاڑتے ہوئے خود کو تیمور سے علیحدہ کرتی، تیمور نے عقب سے آ کر تصویر اچک لی۔ یہ تصویر ہم اپنے کمرے میں بالکل سامنے والی دیوار پر لگائیں گے تاکہ ہمیشہ یادگار رہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ شانزہ بالکل بت بنی حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ یقین کرو یہ ہمدردی نہیں، بس مجھے لگا کہ میری منزل تو تم ہی تھی، میں ہی بھٹکتا رہا، ایسی بے غرض و بے ریا محبت مجھے بھلا اور کہاں سے مل سکتی تھی۔ مسکرا کر سارے کارڈ کھول کر پڑھتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب کہو میں تمہیں قبول ہوں نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور جانے کیسے اس کا سر اس بات میں ہل گیا اور وہ ہنس پڑی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔